بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سرورائج اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین کرام، میری سب سے پہلی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، قومی انتخابات 2024 جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ سیاسی جماعتوں کی گہما گہمی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر سیاسی جماعتیں، وہ انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے لیے اپنی پالیسیز ترتیب دے رہی ہیں اور اپنی سربندیاں نئے سرے سے سربندیاں کر رہے ہیں۔ مگر میں آج بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کی، جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اور جس میں کسی اور کا قصور نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سانحہ 9 مئی نہ ہوا ہوتا تو آج پاکستان تحریک انصاف کامیابی کے بالکل قریب ہوتی اور ایک بار پھر ایوان اقتدار میں موجود ہوتی، مگر بدقسمتی سے سانحہ 9 مئی پیش آ گیا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ یہ پلاننگ کی جاتی تھی یا اچانک ہوئی، یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ مگر آج میں قومی انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات میں کیسے حصہ لے گی اور کیا وہ اپنی جو متوقع ان کو ہدف کامیابی کا ہے ان کا، وہ اس پر پورا اترے گی۔ تو سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ سانحہ 9 مئی ایک بڑا الزام ہے ان کے اوپر، اور کسی حد تک وہ سچا بھی ہے۔ کسی حد تک کیوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور انہیں اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے، اور اگر اب یہ ہو چکا ہے تو اس کا خمیازہ تو ظاہر ہے بھگتنا ہے انہوں نے۔ تو بات ہو رہی تھی الیکشن کی، تو پاکستان تحریک انصاف کیسے انتخابات میں حصہ لے گی اور کیسے اپنے امیدواران کو ٹکٹیں فراہم کرے گی، کیونکہ سابق چیئرمین تحریک انصاف تو اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور نئے جو چیئرمین ہیں، نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر خان، ان کی کیپیبلٹی اتنی نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جیسی ایک بڑی جماعت پر اپنی گرفت قائم کر سکیں۔ اور جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان اور بیرسٹر گوہر خان کے جو درمیان آپس میں ایک رابطہ ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس میں ایک بڑی دیوار حائل ہے اور جیل کی سلاخیں حائل ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف پر اپنی نظریں لگا رکھی ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس حکمت عملی کا توڑ کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مقتدر ادارے بھی اس بات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو سانحہ 9 مئی کے مرکزی ملزمان ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، وہ انتخابات میں کس حد تک سرگرم ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات میں سرگرم جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے یہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، لیکن یہ شنید ہے جو پاکستان میں ایک قومی انتخابات ملتوی کروانے کی سازش کر رہے تھے، وہ آج کل یہ بحث کر رہے ہیں، وہ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقتدر اداروں کو اور حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیگر جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، تاکہ انتخابی نتائج کی کریڈیبلٹی قائم رہے
اور اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہو سکا تو سمجھ لیں کہ دنیا نہ صرف پاکستان کا مذاق اڑائے گی بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ پاکستان کے جو انتخابات ہیں وہ بھی سلیکشن ہوتی ہے، انتخابات نہیں ہوتے۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی انتخابات کا عمل شروع ہونے کو ہے، تو بھارت میں نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے امیدوار ہیں، جبکہ 7ویں بار بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد بھی ایک بار پھر وزیر اعظم کی امیدوار ہیں۔ اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو ادھر پاکستان میں میاں محمد نواز شریف جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، وہ 4تھی بار وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔